فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ فَإِذَا أَفَضْتُم، شارح نے افضتم کا معنی دفعتم بیان کیا۔ کیا کیا؟ دفعتم۔ تو کہتے ہیں کہ اشارۃ الی ان الافاضۃ هو الدفع ہنا واصلہ افضتم انفسکم، افضتم انفسکم، فترک ذکر المفعول کما فی البیضاوی وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ یہ اشارے نے جو کہا دفعتم، اشارہ کیا اس طرف کہ افاضہ دفع کے معنی میں ہے اس جگہ، اس جگہ ہر جگہ نہیں، اس جگہ کس کے معنی میں ہے؟ وگرنہ افاضہ تو فیض دینا، بلائی دینا، ٹھیک ہے، یہ معنی اس کے افاضہ، تو اس جگہ اس کا معنی دفع کرنا ہے۔ اور اصل عبارت کیا ہے؟ کہتے ہیں اصلہ افضتم انفسکم، یعنی یہ جو ہے نا مالک نے فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم، تو اصل عبارت ہے فَإِذَا أَفَضْتُم أَنفُسَكُم، جب تم اپنے نفسوں کو لٹاؤ اپنے عرفات سے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے انفسکم، یہاں مفعول محذوف ہے جس کا ذکر ترک کر دیا ہے، جس کا ذکر جیسا کہ بیضاوی میں اور اس کے علاوہ میں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ عند المشعر الحرام، تو ذکر کرو کس کے پاس؟ مشعر حرام کے پاس۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے، اتنا کرتے، دعا کرتے کہ صبح روشن ہو جاتی، صبح روشن ہو جاتی۔ اسفر جدًا، یہاں کیا فرمایا؟ حتی اسفر جدًا، حدیث پاک میں آیا یہاں تک کہ خوب روشن ہو جاتی۔ کیا مطلب؟ ای ظہر بیاض النہار فی الصراح، اس پار روشن شدن صبح، یعنی دن کی سفیدی ظاہر ہو گئی، دن کی، اسے کہتے ہیں اسفر، دن کی سفیدی ظاہر ہو گئی، سرا میں ہے اس پار روشن شدن صبح، یعنی صبح کا روشن ہو جانا، یہ ہے اس پار، سرا لغت کی کتاب، تو اس پار روشن شدن صبح، صبح کا، اس لیے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر، اسفروا فإنه اعظم للأجر، اسفروا بالفجر، فجر کو خوب روشن کر کے پڑھو، فجر کو، کیونکہ اس میں زیادہ اجر ہے، اس میں، تو یہاں بھی اسفروا کا معنی روشن کرنا، ٹھیک ہے، جب دن خوب ظاہر ہو جائے تو اس وقت ادا کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہا وَاذْكُرُوا، تم اس کو ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اشارہ کہتے ہیں یہ جو کاف ہے یہ تعلیل کے لیے، وَالْكَافُ لِلتَّعْلِيل، سبب کے لیے ہے، سبب بیان کرنے کے لیے یہ کاف ہے۔ اور اس کے بعد ہے ما، اس کے بعد کیا ہے؟ ما مصدریتون، ما کون سا ہے؟ کاف تعلیل کے لیے، ما مصدریہ، کیا مطلب؟ وَاذْكُرُوهُ لِأَجْلِ ہدایتی ایاکم، تم اس کو یاد کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس نے، سمجھ آئی ہے، تمہیں ہدایت دی ہے اس وجہ سے، تو اس کا تمہیں ہدایت دینا، اس وجہ سے تم اس کو یاد کرو، اس وجہ سے، تو پھر ما جب مصدریہ ہوگا تو پھر ہدایتی، یہ تو کہنا ہدایت کا معنی ہدا مصدر کے معنی میں ہو گیا، ہدایتی ایاکم، تو تمہیں ہدایت دینے کی وجہ سے، تو تم اس کو کیا کرو؟ یاد کرو۔ اور یہ بھی کہتے ہیں وَلَا يَخْفَى حسن موقعه من جعلہ للتشبیہ، یا من جعلہ للتشبیہ، اور مخفی نہ رہے اس جگہ کا حسن جس تشبیہ بنانے کی وجہ سے، کیا؟
تشبیہ بنانے کی وجہ سے نا، تشبیہ بھی کما میں کاف تشبیہ، ٹھیک ہے، تو تعلیل کا ہے نا، تو انہوں نے کہا تشبیہ تو یہ بھی مخفی نہ رہے کہ تشبیہ اس کی تشبیہ دینے کی وجہ سے اس جگہ کا حسن بھی تم سے مخفی نہ رہے، اس جگہ کا کنایا ہے، محرم کے حسن بھی تم سے کنایا ہے، لیکن کہتے ہیں بہتر یہ کہ نہ رہے، اور اور اولاد ہیں جو عبداللہ بن احمد بن محمود گھر ابو کے نیچے ہیں، البرکات سوائے باپوں کے پر کافی تفسیر مدارک، بھائیوں کے تفسیر مدارک انہوں نے کہا کہ جب کہ انہوں نے کہا ہے کہ ماں مزیہ بہنوں ہے کے یا کافہ ہے اور یا الحق بالمتمتع، کافہ منصور اور ہو کہتے دیتا ہیں ہے متمتع کے ساتھ تو ماں مزیہ یا ذکر کافہ کیا ہے، گیا، یعنی اس میں اس سنت کے ذریعے ذکراً قانون کو بھی حسنا، لاحق کر دیا گیا ہے، یعنی حکم جو متمتع کا حسنا، دیکھو نا ذکر تشبیہ کیا آئے گیا کہ ہے، نہیں پھر سنت کے ذریعے قانون کے کہتے لیے اس بھی جگہ قانون کو بھی اسی حکم میں لاحق کیا گیا ہے، اسی یہ یعنی وہ میں یحرم اس بالعمرہ جگہ کا والحج حسن یعنی قانون تشبیہ وہ کی ہوتا ہے وجہ جو سے عمرہ اور وہ بھی حج تم کا پہ پوشیدہ نہ اکٹھا رہے احرام باندھے کہ یا وہ بھی یدخل الحج حسین علیہ ہے، قبل وہ طواف، بھی یا حج وہ کو کیا اس پر کہ ہی تم یاد کرو داخل اس کرے، کو عمرے پر ہی ذکراً حسن، داخل کرے اچھا قبل یاد طواف، کرنا، طواف سے پہلے، ایسے طواف سے پہلے جیسا کہ حج کو اس پر کیا کر لیں، عمرے پر داخل ہدایتاً کر دیں، اسے کہتے ہیں حسنتاً، قارن، جیسا میں نے کہ بتایا اس نے کہ تمہیں حج عمرے کا اکٹھا اچھی احرام باندھ ہدایت لیتا دی ہے، ہے، یا پھر وہ جیسا ابھی کہ طواف اب نہیں دیکھا کیا اس نے، کہ اس سے پہلے عمرہ پر ہی اس ذکراً نے حج کو بھی حسناً داخل کو کس کر سے دیا ہے، اچھی ہدایت سے تو اس کو بھی یہ بھی دم دینا پڑے گا، وہ میں نے بتا دیا، زیادہ تشبیہ کا موقع بھی ڈبل ہوگا اس کا، آپ سے تو مخفی مفرد کا سنگل ہوگا، نہ مفرد رہے، کا تو وَاذْكُرُوا سنگل كَمَا ہوگا، هَدَاكُمْ اور وَإِن ہدی كُنتُم مِّن قَبْلِهِ تو جو قارن ہوتا ہے لَمِنَ اس کے لیے ڈبل، اور جو الضَّالِّينَ متمتع ہوتا ہے بطور ثُمَّ حج أَفِيضُوا کے مِنْ شکر کے، حَيْثُ اس کے أَفَاضَ لیے ایک النَّاسُ ہوتی ہے قربانی، اور جو مفرد ہوتا ہے اس کے لیے بھی فَاسْتَغْفِرُوا مفرد جو ہے نا، أَفَاضَ اس میں جو النَّاسُ دم آئے گا وَاسْتَغْفِرُوا وہ اللَّهَ دم کی جو بات کی ثُمَّ تھی، أَفِيضُوا اس میں پھر ایک تم آئے گا، یہ پلٹو، موثر ہوگا تو اس پر یہاں خطاب کس ایک کو ہے؟ آئے گا، شاعر نے قارن کہا ہوگا اس پہ قریش کو، دو آئیں گے، لیکن یہ یعنی بتا یا رہا ہوں اب قریش جو حج کی قربانی اے ہے قریش یہ متمتع پہ پھر ایک تم آئے گی پلٹو اور قارن پہ من حیث افاض دو آئیں گے، الناس، قارن پر جہاں سے لوگ دو آئیں پلٹے، گے، جہاں سے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرے، یعنی من عرفہ فیما تھا، یأمرکم بہ، شاعر اس میں جو حاشیے میں اللہ تمہیں امیر حکم مزدلفہ دیتا ہے، تو اللہ کے مزدلفہ حکم سے میں نہیں اللہ سے ڈرے، اللہ کہ کے لوگ حکم تو کی پلٹے اطاعت ہیں کرے، عرفہ سے، وینہاکم عنہ، اور جس سے ٹھیک ہے، مالک روکتا ہے بین تو اس میں بھی اللہ سے ڈرے، کہ تاقیفوا بہا، جس سے روکا اس سے باز کہ رہے، تم اس کے وَاعْلَمُوا ساتھ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ان اور کے تم ساتھ جان لو کہ اللہ کا سخت اس عذاب ہے، میں کیا کہے اللہ کا ٹھہرے، عذاب ٹھہرو، سخت ہے، لمن خالفہ، اس کے لیے جو اس کی ٹھہرو اس میں مخالفت کن کے ساتھ کرے، ان کے سمجھ آ رہی ہے، ساتھ، تو اللہ پاک اپنے محبوب تو کریم سارے صلی اللہ لوگوں علیہ وسلم کے سے عمل کی توفیق عطا ساتھ فرمائے۔ عرفہ میں وَكَانُوا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، اور وہ جو قریش تھے وہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، کس میں؟ وقوف کرتے تھے، طرفاً الوقوف معہم، ان کے ساتھ وقوف سے تکبر کی وجہ سے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے تکبر کی وجہ سے وہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، میں قریش تم بھی وہاں پلٹو جہاں لوگ پلٹے ہیں، عرفات میں ٹھہرو لوگوں کے ساتھ۔ ثم للترتیب فی ذکری، یہاں جو ثم آیا، ثم، یہ ثم ترتیب کے لیے ہے ذکر میں، ترتیب کے لیے یہ کہ معنی حقیقت میں جو ہے یہ تراخی کے لیے ہے، یعنی کچھ دیر بعد اگلا کام ہوا، کچھ دیر بعد وہ آیا، تو وہ تو آپ نے پڑھا ہے کہ فا فوراً اور ثم تراخی، اس کے بعد جس کا ذکر ہوگا وہ کچھ دیر بعد ہی ہوگا، کچھ دیر، تو کیا اس میں یہ ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ذکر میں ترتیب کے لیے ہے، ذکر میں، اس میں آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ ترفعاً کا مطلب کیا ہے کہ وہ تکبر کرتے تھے، تو تکبر کی وجہ سے، یعنی لوگوں کے ساتھ تکبر کی وجہ سے یہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور وہ عرفات میں، تو کہا تم بھی وہاں قریش پلٹو، جہاں سے لوگ پلٹے وقوف وہاں کرو پھر پلٹو ادھر سے۔ تو ثم للترتیب فی الذکر، ثم ذکر میں ترتیب کے لیے ہے، یہ حقیقت میں تراخی کے لیے نہیں ہے، حقیقت میں حالانکہ تراخی کے لیے آتا ہے لیکن یہ حقیقت میں تراخی کے لیے نہیں ہے، یہاں نہ یہ تراخی کے لیے واقع ہوا ہے، یہاں تک کہ اس پر یہ بات لازم آتی کہ دفع کا مؤخر ہونا عرفات سے، دفع کا یہ لازم آ جاتا، دفع کا، ہاں، کیونکہ یہاں مزدلفہ سے روانگی ہوتی ہے، مزدلفہ سے آپ نے کدھر جانا ہے؟ مینا کی طرف، کہ مزدلفہ سے آپ نے وہاں جانا ہے؟ تو دیکھو ثم افیدو،
تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے، تو کہاں؟ عرفات، کیا؟ اور وہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، اور بس تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں تراخی کے لیے نہیں ہے کہ پھر وہ دفعہ جو ہے لوٹنا مؤخر ہونے کو لازم ہوتا عرفہ سے، عرفہ سے عنی ذکر بھی مزدلفہ، مزدلفہ کے ساتھ ذکر سے، مزدلفہ کے ساتھ، تو مزدلفہ کے ساتھ ذکر کرنے سے پھر عرفہ کی طرف لوٹنا، پھر کس کی طرف؟ تو یہ حقیقت میں نہیں ہے، حقیقت میں تو یہ ہے کہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف لوٹنا ہے، نہ کہ مزدلفہ میں ذکر کرنے کے بعد پھر عرفات کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ وہ تراخی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ذکر کے لیے، کیا؟ ذکر کے لیے ہے، کیونکہ امر اس کے برعکس ہے معاملہ، اس لیے کہا یہ ذکرن مؤخر ہے، حقیقت میں مؤخر نہیں ہے۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ اب آگے فرماتے ہیں کہ جب تم واستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے من ذنوبکم، اپنے گناہوں سے، اپنے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، للمؤمنین، کن کو؟ مومنین کو۔ یہ عبارت لائے کہ کن کو بخشنے والا ہے؟ رحیم بہم، ان پر مہربان ہے، مومنین پر۔ تو بہم کا ذکر کیا کہ رحیم کے ساتھ بہم کا تعلق ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ أَدَّيْتُمْ، جب تم پورا کر چکو، تو شارح کہتے ہیں ادیتم، قضیتم کی تشریح ادیتم سے کی کہ جب تم ادا کرو، جب تم مناسککم، حج کے اراکین، حج کی عبادات، یعنی عبادات حجکم، اپنے حج کی عبادات جب تم ادا کر لو، جب تم ادا کرو، کیسے؟ بِأَن رَمَيْتُمْ جَمْرَةَ الْعُقْبَةِ، وہیں طور کہ تم جمرہ عقبہ کو رمی کرو، کیا کرو؟ کہ جمع عقبہ پہ تم نے رمی کی، تم نے انہیں پتھر مارے، وَحَلَقْتُمْ، اور تم نے ٹنڈ کرا لی، وَطُفْتُمْ، اور تم نے طواف کر لیا، وَاسْتَقَرَّرْتُمْ، اور تم بھی مینا، اور تم مینا میں ٹھہر چکے، مینا میں۔ تو جب تم یہ مناسک حج ادا کر چکے، ٹھیک ہے، اور جب ادا کر لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، تو اللہ کا مناسک حج کر لیے، ادا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، بالتکبیر والثناء، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ، تکبیر اور ثنا کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ کذکرکم آباءکم، جیسا کہ تم اپنے آباء کو یاد کرتے، اپنے آباء کا ذکر کرنے کی طرح، کما کنتم تذکرونہم، جیسے کہ تم ان کا ذکر کرتے، عند فراغ حجکم، اپنے حج سے فارغ ہونے کے وقت، حج سے فارغ ہونے کے وقت، بزرگی کے ساتھ، بالمفاخر، بزرگی کے ساتھ تم ان کا ذکر کرتے، تو ایسے ہی تم اللہ کا ذکر کرو۔ او اشد ذکرہ، یا جو تم اپنے آباؤں کا ذکر کرتے ہو اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اس سے بھی زیادہ سخت کس کا ذکر کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ او اشد ذکرہ، یا اس میں تفضیل ہے تو اس کا مقابلہ من کے ساتھ، اس کے مقابل کیا ہے؟ تو کہا من ذکرکم ایاہ، یا تم زیادہ سخت ذکر کرو، کس سے؟ کس کے مقابل؟ تو شارح یہ عبارت لے آئے کہ اس کا مفضل علیہ، جس پر فضیلت دی گئی، مقابل من ذکرکم ایاہ میں، کہ تمہارا اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرنا اس سے زیادہ سخت ذکر کریں، اس سے، تو اپنے آباء و اجداد کے ذکر سے زیادہ سخت اللہ کا ذکر کریں۔ وَنَصْبُ أَشَدٍ، وَنَصْبُ أَشَدَّ عَلَى الْحَالِ مِنْ ذِكْرِ الْمَنْصُوبِ بِأُذْكُرُوا إِذْ لَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ لَكَانَ صِفَةَ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ یہ اشدہ جو منصوب ہے حال پر ہے، اشدہ کا نصب حال پر ہے، تو اس کا عامل کدھر ہے؟ کہ من ذکر المنصوبی، منصوب کے ذکر سے، دیکھو ذکرن، یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے کہ نہیں؟ اس سے حال ہے،
منصوب کے ذکر سے، یعنی ذکرن، کیا ذکرن، تو یہ جو ذکر ہے اس سے یہ اشد حال ہے. تو بِاُذْکُرُوا کیا لفظ ہے؟ بِاُذْکُرُوا. اب وہ اذکرو اشدہ ذکرہ، تم یاد کرو، تم یاد کرو، یا سخت کیا کرنا؟ سخت یاد کرنا. تو بتاؤ اشدہ کو نصب کس نے دیا؟ اذکرو نے. ٹھیک ہے، تو اذکرو کے ساتھ منصوب کے ذکر سے یہ کیا ہے؟ حال. کیا ہے؟ یعنی علی الحال من ذکرین، یہ ذکر سے حال ہے. اور اشد المنصوب، یہ منصوب ہے بھی اذکرو، کس سے؟ عامل سے. اذ لو تاخر عنہ، اس لیے کہ اگر ذکرن کو مؤخر کر دیتے اور اشدہ کو مؤخر کرتے اور ذکرن کو مقدم کرتے، ذکرن کو، تو ضرور اشدہ ذکرن کی صفت واقع ہوتا. کیا ہوتا؟ آپ دیکھ لو کہ اشدہ نکرہ ہے، اشدہ تو ذکرن کو مقدم کرو، تو ذکرن بھی میں نکرہ، تو وہ بھی نکرہ، تو نکرہ مطابقت پائی گئی، تو لہٰذا یہ موصوف صفت ہوگی. تو پھر جب اسے حال بنانا ہوتا ہے نا، تو حال جب ذوالحال نکرہ ہوتا ہے نا، تو پھر آپ نے پڑھا کہ حال کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے، حال کو پھر التباس ہو جائے گا. پھر اس لیے یہاں اشدہ کو مقدم کر دیا اور ذوالحال کو مؤخر کر دیا، وہ ہے ذکرن. تو ذکرن ذوالحال اور اشدہ حال، اور اشدہ کا جو عامل ہے وہ اذکرو ہے، تو اذکرو نے اشدہ پہ عمل کیا، اسے نصب دیا، اور اشدہ جو ہے وہ حال واقع ہو رہا ہے ذکرن مؤخر ذوالحال کا. سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ اشدہ ذکرہ. اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے.